الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامک کورس کے عقیدہ کے اس کلاس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں، اور آج ہمارا عقیدہ کا 10واں کلاس ہے۔ اب صرف 2 کلاسز رہ گئے ہیں، تیاری کریں، انشاءاللہ کلاسز ختم ہونے کے بعد ایگزام بھی ہوگا۔ ہم پچھلے ہفتہ شرک اصغر کے بارے میں جان رہے تھے، اور ہم نے بتایا کہ شرک اصغر کی تعریف کیا ہے۔ شرک اصغر شرک اکبر کے نیچے درجے کا شرک ہے، اور پھر ہم نے شرک اصغر اور شرک اکبر کے فرق کو بھی بیان کیا تھا کہ شرک اکبر اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، عبادت یا اختیار میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے، جبکہ شرک اصغر وہ قول، فعل یا عقیدہ ہے جو شریعت کے خلاف ہو، حرام ہو، اور شرک اکبر کی طرف لے کر کے جائے۔ اسی طریقے سے شرک اکبر کے ارتکاب سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، جبکہ شرک اصغر کے ارتکاب سے ایک انسان اسلام سے نہیں نکلتا۔ اسی طریقے سے شرک اکبر سے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، جبکہ شرک اصغر سے سارے اعمال برباد نہیں ہوتے۔ اگر ریا وغیرہ دکھلاوا کسی عمل میں آ گیا تو وہ عمل صرف برباد ہوگا۔ شرک اصغر، شرک اکبر کرنے والا اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہوتی، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، جبکہ شرک اصغر پر مرنے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو سزا دے کر کے معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے شرک اصغر کی خطرناکی بھی بیان کی تھی کہ گناہوں کے 4 درجات ہوتے ہیں: شرک اکبر، شرک اصغر، اس کے بعد بڑے بڑے گناہ، اس کے بعد چھوٹے گناہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر شرک اکبر، دوسرے نمبر پر شرک اصغر۔ تو گویا کہ بڑے بڑے جو بھی گناہ ہے، قتل ہے، زنا ہے، شراب پینا ہے، ان سارے گناہوں سے بڑھ کر ہے کون سا گناہ؟ شرک اصغر۔ تو اصغر چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر امت کے لیے اس وجہ سے بھی خطرناک ہے کہ یہ بہت ہی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ شرک اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے جیسے کالا چٹان ہو، اندھیری رات ہو، اور اس کالے چٹان پر اندھیری رات میں کالی چیونٹی رینگ رہی ہو۔ تو اس سے ہم شرک اصغر کی خطرناکی کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج کا جو درس ہے اس میں ہم شرک اصغر کی کیا کیا شکلیں ہیں، ان شکلوں کو جانیں گے تاکہ ہم شرک اصغر کی خطرناکی کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد شرک سے بچنے کا کیا علاج ہے اس کو جانیں گے۔ تو شرک اصغر کی کیا کیا شکلیں بنتی ہیں؟ سب سے پہلی شکل ہے شرک اصغر کی، چھوٹے شرک کی ریاکاری، یعنی دکھلاوا۔ آدمی نیک عمل اس لیے کرے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں۔ نماز اس لیے پڑھنا کہ دیکھنے والے تعریف کریں۔ صدقہ اس لیے دینا کہ دیکھنے والے داتا کہیں۔ قرآن اس لیے پڑھنا کہ سننے والے قاری کہیں۔ تو ریاکاری اگر آ جاتی ہے تو وہ عمل ہمارے چہرے پر مار دیا جاتا ہے، اور یہ شرک اصغر میں سے ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپس میں مسیح دجال کا
تذکرہ کر رہے تھے۔ اسی بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم کیا بات کر رہے تھے؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم مسیح دجال کی خطرناکی آپس میں شیئر کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میری نظر میں تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہاں ضرور بتائیے اللہ رسول۔ تو آپ نے فرمایا الشرک الخفی، یہ شرک خفی ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی دوسرا دیکھ رہا تھا تو نماز کو سنوارنے لگ جائے، یعنی ریاکاری آ جائے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ میں سارے شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں۔ جو آدمی کوئی ایسا عمل کرے کہ اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرتا، اور شرک میں چھوٹے درجے کا شرک یہ ہے کہ ایک انسان اپنے عمل کے ذریعہ دکھلاوا کرے، یہ چھوٹا شرک ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ریا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر شرک اصغر کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں، جیسے کوئی آدمی باپ کی قسم کھائے، ماں کی قسم کھائے، آنکھ کی قسم کھائے، بیٹے کی قسم کھائے، تو یہ ساری قسمیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، ناجائز ہیں، اور شرک اصغر میں شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے ماں کی قسم، جان کی قسم، اولاد کی قسم، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قسم کھاتا ہے، تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو سنا جو کہہ رہا تھا لا والکعبہ، نہیں کعبہ کی قسم۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ یہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس انسان کو جب دیکھا کہ وہ کعبہ کی قسم کھا رہا ہے تو کہا کہ یہ تو شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو قسم کس کی کھانی چاہیے؟ صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، لا تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ، جو قسم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ اس قسم کی خطرناکی کی وجہ سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ، میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ یعنی اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ آسان ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی سچی قسم غیر اللہ کی کھائے۔ آج کتنے دھڑلے سے ہم کہتے ہیں باپ کی قسم، آنکھ کی قسم، بیٹے کی قسم، جان کی قسم، حرام ہے، شرکیہ عمل ہے۔ یہ جب ہم کورس کرتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی قرآن کی قسم کھاتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یا کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، تو جائز ہے۔ قرآن کی قسم کھانا جائز اس لیے ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہے، اس لیے قرآن کی قسم کھانا جائز ہے۔ قسم کھانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیسے ہم قسم کھائیں گے؟ قسم کھانے کا درست طریقہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے اللہ کی قسم، واللہ، باللہ، تاللہ، اپنی زبان میں
اللہ کی قسم ہم کہہ سکتے ہیں، واللہ کہہ سکتے ہیں، باللہ کہہ سکتے ہیں، تاللہ کہہ سکتے ہیں۔ تو قرآن کی قسم کھانا جائز ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہے، اس لیے قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم نہیں کھا سکتے، شرک ہے۔ اسی طریقے سے کعبہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے۔ تیسرے نمبر پر شرک اصغر کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے باتوں اور شبدوں میں شرک۔ جیسے کوئی آدمی کہے جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو یہ پریشانی ہو جاتی یا یہ مسئلہ ہو جاتا، میرا بھروسہ اللہ پر اور تجھ پر ہے۔ ان جملوں میں آپ غور کر کے دیکھیں تو کیا ہے، ان جملوں میں اصل میں واو کے ذریعہ اللہ تعالی کو کسی عام بندے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ میرا بھروسہ اللہ پر اور آپ پر ہے، جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، تو اور کے ذریعہ دراصل اللہ کے برابر قرار دیا گیا ہے کسی انسان کو، کسی عام آدمی کو۔ اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ کیا کہا؟ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے کیا فرمایا؟ جعلتنی للہ عدلا بل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ بلکہ یوں کہو ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، صرف جو اللہ چاہے۔ تو یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ کوئی کہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اور سے گویا کہ اللہ کے ساتھ برابری لازم آتا ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ تم یہ نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے۔ گویا کہ یہاں پر ایک مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم کہنا ہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو ایسا نہ کہیں، بلکہ کہیں جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ اور پھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور کہتے ہیں تو برابری لازم آتی، اور پھر کہتے ہیں تو دوری لازم آتی۔ تو اور اگر ملا کر کہتے ہیں جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو یہ شرک اصغر ہو جاتا ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں تو یہ جائز ہوگا، یہ جائز ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے اگر فلاں نہ ہوتا تو میرا بیڑا غرق ہو جاتا، اگر ڈاکٹروں کا بس نہ چلتا تو میں مر جاتا، اگر کتا نہ ہوتا تو گھر میں چوری ہو جاتی، اس طرح کی باتیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں، یہ بھی شرک اصغر میں سے ہے۔ لیکن حکم کے اعتبار سے اگر کوئی اس میں سبب کو اثر انداز ہونے والا مانتا ہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو میں نقصان سے دوچار ہو جاتا، گویا کہ اگر اسی کو سبب مانتا ہے کہ اسی نے ہم کو نقصان سے بچا لیا یا اسی نے ہم کو مرنے سے بچا لیا، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ لیکن اگر سبب پر پورا اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، مؤثر مانے بغیر، اس کو اثر انداز مانے بغیر، یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، بس یہ سبب ہے، تو یہ بھی شرک اصغر ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی پائی جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے اگر فلاں نہ ہوتا تو میرا بیڑا غرق ہو جاتا، اگر ڈاکٹروں کا بس نہ چلتا تو میں مر جاتا، اگر کتا نہ ہوتا تو گھر میں چوری ہو جاتی، کیونکہ اصل تو اللہ رب العالمین ہی دراصل
ہمیں بچاتا ہے۔ اس لیے درست جملہ کیا ہے کہ اسباب کو صرف ذریعہ مانیں۔ اسباب کو صرف ذریعہ مانتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے ہم کہیں اللہ کی مدد ہوئی اور فلاں ذریعہ بنے، اللہ نے شفا دی اور ڈاکٹر ذریعہ بنا، کتا سبب بنا اور اللہ نے چوری ہونے سے بچا لیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، خبر دینے کے لیے یا صحیح شرعی یا حسی سبب بیان کرنے کے لیے لولا اگر کا استعمال جائز ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر ہم کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، اگر اس میں خبر دینا مقصد ہے یا کوئی صحیح شرعی اور حسی سبب بیان کرنا مقصد ہے تو جائز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی گوشت خراب ہو کر نہ سڑتا، بدبودار نہ ہوتا، تو یہ خبر بیان کرنا مقصود ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے بارے میں فرمایا لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، کہ اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔ کون؟ ابو طالب۔ تو یہاں پر بھی دراصل خبر دینا مقصود ہے اور ایک شرعی سبب بیان کرنا مقصود ہے، تو یہ جائز ہے۔ برکیف اصول یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کی مہانتا کو سامنے رکھے اور ایسے الفاظ اور ایسے واقع، ایسی عبارتیں استعمال کرنے سے بچے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں مناسب نہیں، اور کبھی کبھار بے ادبی کا پہلو اس میں پایا جاتا ہو۔ تو اسی لیے اس طرح کے الفاظ کہنا نہیں چاہیے کہ اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو مر جاتا، کتا اگر نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا چاہیے۔ شرک اصغر کی ایک شکل ہے نعمتوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے۔ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام کو تسلیم کرے، اس کے احسان کا شکر ادا کرے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے اور نعمت کو اصل جو دینے والا ہے اس کی طرف نسبت کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے تو یہ شرک اصغر ہو جائے گا اور نعمت کی ناشکری بھی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ النحل آیت نمبر 83 میں بیان فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ تو نعمت کو پا کر کے نعمت کی نسبت نعمت دینے والے کی طرف ہونی چاہیے۔ اسی لیے علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا زبان سے نعمت کو اس کے اصل دینے والے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا، یہ نعمت دینے والے رب کی ناشکری ہے، چاہے عقیدہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی عقیدہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زبان سے نعمت کو رب کی طرف منسوب کرنے کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ شرک اصغر ہو جائے گا۔ شرک اصغر کی ایک صورت ہے تعویذ گنڈے لٹکانا اور یہ گمان کرنا کہ یہ چیزیں حسد، برائی، نظر بد اور نقصان سے بچاتی ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 لوگوں سے بیعت لی اور ایک آدمی سے بیعت نہیں لی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے 9 لوگوں سے بیعت لی اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا، آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اس پر تعویذ ہے، اس نے تعویذ لٹکا رکھا ہے۔ پھر وہ شخص خود آگے بڑھا، اپنا ہاتھ گلے میں ڈال کر کے اس تعویذ کو پھاڑ دیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔
حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی انسان سے تعویذ کو کاٹ دیا گویا اس نے ایک گردن آزاد کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے۔ تو گویا کہ تعویذ لٹکانا بہرحال ایمان والے بندے کے خلاف عمل ہے۔ اسی طریقے سے دھاگے باندھنا ہاتھ میں ہو یا گردن میں، یا چھلا پہننا، کچھ لوگ فیشن کے طور پر پہنتے ہیں، کسی عقیدہ کے طور پر نہیں پہنتے، تو فیشن کے طور پر پہنتے ہیں تو یہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ غیر قوموں کی مشابہت ہے، جس نے کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے، یہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نیت سے پہنتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بیماری سے بچے رہیں گے، اگرچہ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہی ہم کو شفا دیتا ہے، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسی سے ہم کو شفا ملتی ہے تب تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سبب بنے گا پہننے کی وجہ سے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں چھلا دیکھا، پوچھا یہ کیوں پہن رکھے ہو؟ اس نے کہا من الواہنہ، ایک بیماری ہے واہنہ جس کی وجہ سے میں نے یہ پہن رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا انزعھا فإنھا لا تزیدک الا وہنا فإنک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، اسے نکال پھینکو، یہ تجھے اور زیادہ کمزور کرے گا، اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ کتنی سخت بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ گلے میں، ہاتھ میں دھاگے، چھلے، ان چیزوں سے دور رہے، خود پر دم کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہاں تک کہ قرآنی آیات سے بھی تعویذ بنائی جائے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ غیر قرآنی آیات سے تعویذ بنا رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ قرآنی آیات سے بھی اگر تعویذ بنا کر کے کسی کو دی جا رہی ہے تو 3 وجہوں سے یہ بھی ناجائز ہے۔ پہلی وجہ، ممانعت کی جو احادیث ہیں وہ عام ہیں، اس میں یہ خاص نہیں کیا گیا ہے کہ تعویذ قرآنی آیات سے ہو تو جائز ہے، بلکہ عام کہا گیا کہ ہر طرح سے تعویذ گنڈے شرک ہیں۔ دوسرے نمبر پر سد ذریعہ کے طور پر، سد ذریعہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی گنجائش نکالتے ہیں تو غیر قرآنی تعویذ کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تعویذ کے عادی ہوتے ہیں وہ ایمان کے سوداگروں سے تعویذ لیتے ہیں، اور اس میں وہ پتھر، اس میں وہ آٹا، اس میں کپڑے، اس میں الٹپ جو چیزیں چاہتا ہے ڈال کر کے اس کو بھر دیا کرتا ہے، اور یہ اس کو خرید کر کے پیسے دے کر اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، تو سد ذریعہ پر کے طور پر بھی حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، کیونکہ اسی تعویذ کو پہن کر کے ایک آدمی باتھ روم میں جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کا کلام باتھ روم میں ڈال دے تو وہ غصہ ہو جائے گا، لیکن خود اللہ کے کلام کو لے کر کے باتھ روم میں جا رہا ہے اور اس کو احساس نہیں۔ تو تعویذ گنڈے سے، چاہے قرآنی تعویذ ہو غیر قرآنی تعویذ ہو، ہمیں بچنا ہے۔ شرک اصغر کی 6ٹھی صورت ہے شرکیہ جھاڑ پھونک۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ جب کسی کام سے واپس آتے تو دروازے پر پہنچتے تو کھنکھارتے اور تھوکتے تھے تاکہ آنے کی آہٹ معلوم ہو جائے۔ انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ وہ ہم پر اچانک ایسے آ جائیں کہ انہیں اچھا نہ لگے۔ گویا کہ یہاں پر ایک ادب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو احساس دلا کر کے داخل ہوں کہ ہم آ رہے ہیں، تاکہ گھر میں
عورتیں ہوتی ہیں اپنے آپ کو سنوار لیں، اور یہ ادب ہے۔ پرانے زمانے میں اس ادب کو برتا جاتا تھا، اب لوگ جو ہے نا نئے فیشن میں اس ادب کو بھی بھول گئے۔ برکیف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہیں کہ ایک دن وہ آئے اور انہوں نے کھنکھارا۔ زینب کہتی ہیں اس وقت میرے پاس ایک بوڑھی عورت تھی جو مجھے حمرہ یعنی بخار یا جسم پر نکلنے والے سرخ دانوں وغیرہ کا دم کر رہی تھی۔ میں نے اسے چارپائی کے نیچے چھپا دیا، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگتا، تو ان کی بیوی نے ان کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور میرے سامنے میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر ان کی نظر میری گردن میں موجود ایک دھاگے پر پڑی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا دھاگا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ دھاگا ہے جس پر میرے لیے دم کیا گیا ہے۔ دیکھیں، غور کریں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا اور توڑ دیا۔ پھر فرمایا عبداللہ کے گھر والے شرک سے بے نیاز ہیں، عبداللہ کے گھر والے شرک سے بے نیاز ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الرقا والتمائم والتولا شرکن، بے شک شرکیہ جھار پھونک، تعویذ، گنڈے اور محبت کے لیے کیے گئے اعمال، شوہر بیوی کے بیچ محبت پیدا کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے، یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرک ہے، شرک ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ ان الرقا والتمائم والتولا شرکن، کہ بے شک شرکیہ جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے اور محبت کے اعمال شرک ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ میری آنکھ تکلیف کی وجہ سے پھرکتی تھی، تو میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی تاکہ وہ مجھ پر دم کر دے، اور جب وہ دم کرتا تو آنکھ کی تکلیف جاتی رہتی تھی۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو سراسر شیطان کا کام تھا، وہ تمہاری آنکھ کو کچوکے لگاتا تھا، پھر جب وہ یہودی دم کرتی تو شیطان کچوکے لگانے سے رک جاتا تھا، اور تمہارا عقیدہ کیا بن گیا کہ اسی کی وجہ سے ٹھیک ہو رہا ہے۔ تمہارے لیے بس اتنا کافی تھا کہ تم یہ دعا پڑھ لیتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اذھب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقاما۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شرکیہ جھاڑ پھونک غلط ہے، اور یہ بھی شرک اصغر ہے۔ ہاں، جھاڑ پھونک جائز بھی ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ اگر جھاڑ پھونک اللہ کے کلام یا اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے ذریعہ ہو، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں سے تو نہیں لیکن مسنون دعاؤں سے ہو، یا ایسے الفاظ میں ہوں جن کے معنی سمجھ میں آ رہے ہوں، ہاں یہ دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ جھاڑ پھونک بذات خود اثر انداز ہو رہا ہے، کہ جھاڑ پھونک کرنے کی وجہ سے ہی ٹھیک ہو رہے ہیں، بلکہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ان 3 شرطوں کے ساتھ جھاڑ پھونک مستحب ہے، جائز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کرتے تھے اپنے اوپر، اور آپ نے تاکید کی کہ اپنے بچوں پر دم کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی بیچ ہم میں سے ایک آدمی کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ ہمارے بیچ کے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کو جھاڑ دوں، یعنی کیا میں دم کر دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفع، کہ تم میں سے جو آدمی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے۔
اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، تو ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں دم کے بارے میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، کہ اپنے دم کے کلمات مجھ پر پیش کرو، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ تو اگر شرکیہ دم نہیں ہے تو جائز ہے، اور شرکیہ دم سے خالی دم میں 3 شرطیں پائی جائیں گی تو جائز ہے، اللہ کے کلام یا اس کے نام اور اس کی صفتوں سے ہو، یا مسنون دعاؤں سے، یا ایسے الفاظ میں ہو جن کے معنی سمجھ میں آتے ہوں، اور یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ دم بذات خود اثر انداز ہوتا ہے۔ 7ویں نمبر پر شرک اصغر کی ایک شکل ہے تصویروں اور بتوں کا رسپیکٹ کرنا۔ قرآن کریم میں قوم نوح کے 5 نیک لوگوں کا ذکر ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جن کی قوم نوح کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ سورہ نوح آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی پوجا کی، اسی وجہ سے وہ برباد کر دیے گئے۔ یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ شرک کی شروعات کیسے ہوئی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ 5 جو نام ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ لوگ دنیا سے گزر گئے تو شیطان ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تمہارے جو بزرگ گزر چکے ہیں، ان سے محبت کرنے والوں کے پاس شیطان آیا اور ان کے دل میں یہ بات ڈالا کہ تمہارے بزرگ جو گزر چکے ہیں ان کے مجسمے بنا لو اور اپنی مجلسوں میں ان کو لٹکا دو، اور ان کا نام بھی مجسموں پہ لکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا، فلم تعبد، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ جب بنانے والے گزر گئے، ان کی اولاد آئی اور علم کی کمی ہوئی تو ان کی عبادت کی جانے لگی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے ہی دنیا میں شرک پھیلا ہے، تو اسی لیے غلو سے بچنا چاہیے۔ شرک اصغر کی شکلوں میں سے ایک 8ویں شکل ہے نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہم میں بہترین انسان اور بہترین انسان کے بیٹے، اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا بقولکم ولا یستہوینکم الشیطان، اے لوگو وہی بات کہو جو تم کہا کرتے ہو اور شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے یہ پسند نہیں کہ تم مجھے میرے مرتبے سے اوپر چڑھاؤ، جس مرتبے پر اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں غلو سے بچنا چاہیے۔ شرک اصغر کی ایک شکل ہے قبرستان میں مسجد تعمیر کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کی جو بیماری تھی اس میں فرما رہے تھے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودیوں اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے۔ شرک اصغر کی ایک شکل ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر یا سن کر برا فال لینا، کسی جانور کو دیکھ کر، آواز سن کر کے، کسی انسان کی شکل دیکھ کر کے، یا تاریخ سے کچھ لوگ 13 نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں، کالی بلی دیکھ کر کے راستہ کاٹ دیتے ہیں، کسی عورت کو دیکھ کر کے اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ سب جاہلی طریقہ ہے اور اسلام
اس طریقے سے ہمیں منع کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، برا فال لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ گویا کہ برا فال یا بدشگونی بھی شرک اصغر ہے۔ ہمیں اچھا فال لینا چاہیے، برا فال نہیں لینا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ بدشگونی حرام کیوں ہے اور شرک اصغر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے اللہ پر توکل کو کمزور کرتا ہے اور ایک انسان کو بے بنیاد سبب کا پابند کرتا ہے۔ کیونکہ ایک انسان بلی کے راستہ کاٹ دینے کی وجہ سے ڈر جاتا ہے، کسی نمبر کی وجہ سے ڈر جاتا ہے۔ آج کل شادیوں کے لیے فلاں تاریخ میں شادی نہیں ہوگی، فلاں مہینے میں شادی نہیں ہوگی، یہ سب کیا ہے؟ اب شگون ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اچھا شگون بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، اچھا شگون ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا عدویٰ ولا طیارہ، کوئی بیماری بذات خود نہیں پٹتی اور نہ ہی بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے۔ وَيُعْجِبُنِ الْفَالِ، البتہ مجھے نیک شگون لینا پسند ہے، نیک فال لینا پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ نیک شگون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھی بات، جیسے ہم بیمار ہیں، سنتے ہیں شفا، تو ہم نیک فال لیں کہ اللہ تعالی ہم کو شفا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کی صلح کے موقع سے سہیل نام سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سہل امرکم، تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ تو سہیل میں سہل اور آسانی کا مفہوم ہے، اس لیے کہا کہ تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ تو نیک فال لینا چاہیے۔ ہمارے پاس بچی پیدا ہو رہی ہے، ہم نیک فال لیں کہ ہماری بچی ہمارے لیے رحمت ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالی ہمارے گھر میں برکت دے گا، تو یہ نیک فال ہے۔ ستاروں اور برجوں کے اثر کا عقیدہ رکھنا، کہ انسان کی زندگی میں ستارے اثر انداز ہوتے ہیں، نچھتر برستا ہے، برجوں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا، یہ ساری چیزیں بھی شرک اصغر میں سے ہے، شرک اصغر میں سے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ حدیبیہ میں تھے۔ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ اس رات بارش ہوئی تھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، میرے بندوں میں سے بعض بندے میرے اوپر ایمان کی حالت میں صبح کیے اور بعض بندے کفر کی حالت میں صبح کیے۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لانے والا ٹھہرا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ٹھہرا، اور جس نے کہا کہ فلاں چھتر برسا ہے وہ ستاروں پر ایمان لانے والا ٹھہرا اور میرا انکار کرنے والا ٹھہرا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں چھتر برسا ہے تو یہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد 12ویں نمبر پر شرک اصغر کی جو 12ویں شکل ہے وہ ہے کاہنوں، جوتشیوں اور گم ہونے والی چیزوں کا پتہ لگانے کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس جانا اور ان سے پوچھنا، ہاں کہ وہ ایمان کے سوداگر ہوتے ہیں۔ نہیں جانا چاہیے کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 یوما، جو آدمی کسی کاہن یا نجومی یا جوتش کے پاس میں آیا اور اس سے کسی معاملے میں پوچھا تو اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دن تک اس کو چھٹی مل گئی، نماز پڑھنا تو ضروری ہے لیکن اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے کاہنوں اور جوتشوں کے پاس جا کر کے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اتى کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، جو آدمی کسی کاہن یا نجومی یا جوتش کے پاس میں آتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ تو بہت سخت بات کہی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تصدیق کرتے ہیں تو کفر کرنے والے ٹھہرتے ہیں، اگر تصدیق نہیں کرتے ہیں صرف پوچھتے ہیں تو 40 دن تک ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنی سخت بات ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ کاہن اور نجومی جو ہے نا، غیب کی باتیں کیسے بتاتے ہیں؟ ان کی بتائی ہوئی باتیں کبھی کبھار سچ کیسے بن جاتی ہے؟ تو اس حوالے سے ہماری شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمارے دین میں ہر طرح کی رہنمائی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا دین ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں اور جیوتشیوں کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیسوا بشیء، ان کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھار کوئی بات وہ بتاتے ہیں تو وہ بات صحیح ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے فرمایا، تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی فیقرها فی اذن ولیہ قر الدجاجہ فیخلطون فیہا اکثر من 100 کذبہ۔ سنیں، یہ جو حق بات ہے، جو تم کو سچ بات لگ رہی ہے، اسے جن اچک لیتا ہے اور وہ اپنے شیطان کے کان میں ڈال دیتا ہے، جس میں شیطان 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتے اسے سنتے ہیں اور اپنے نیچے کے فرشتوں کو بتاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بات نیچے تک آتی ہے، پھر شیاطین جو فرشتوں کے بیچ باتیں ہو رہی تھی تہ بتہ آسمان تک پہنچے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دہکتے ہوئے جو انگارے پھینکے جاتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، جس سے وہ جل جاتے ہیں۔ اگر جل گئے تو وہ بات کاہن تک نہیں پہنچ پائی، اگر نہیں جل سکے اور مرنے سے پہلے اپنے دوسرے کاہن کے کان میں بات ڈال دیا تو وہی آ کر کے نیچے والے شیطان کاہن کو بتاتا ہے۔ چنانچہ وہ جو شیطان کاہن ہے اس میں 100 جھوٹ ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِن 100 كَذِبًا، کہ اس کے اندر 100 جھوٹ ملاتا ہے۔ اب اگر اس کے 100 جھوٹ میں سے اس کی ایک بات صحیح ہو گئی تو لوگ اس پر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں ایسے بہت سارے نجومی ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم بھی ان کے پاس جا کر کے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر کہا ہے۔ شرک اصغر کی آخری جو شکل ہوگی وہ ہے عبادت کے ذریعہ نیت دنیا حاصل کرنا رکھنا، یعنی انسان نیک عمل دنیاوی فائدے کے لیے کرے۔ اسی لیے سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ بدترین لالچ یہ ہے کہ تم آخرت کے عمل سے دنیا حاصل کرنا چاہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو آدمی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، لیکن آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القیامہ۔ جس آدمی نے ایسا علم حاصل کیا جس کے ذریعہ اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے اور اس کا مقصد تھا دنیا حاصل کرنا، دین کی نیت نہیں رہی، تو کل قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو نہایت سخت باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا دنیا حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے اور خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہ بھی شرک اصغر میں سے ہے۔ برکیف یہ کچھ باتیں تھیں جو آج بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ اذان ہو چکی ہے اس لیے انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔
انشاءاللہ اگلے کلاس میں شرک کا علاج جانیں گے اور باقی جو باتیں ہیں اس کو انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج ہمارا یہ درس جو 10واں درس تھا ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے ان کو سیکھ کر کے ان کے مطابق خود کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔